ناظرین کرام، رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ جو گزر چکا ہے اور عید کا چاند بھی دکھ چکا ہے، نظر آ چکا ہے، کل انشاءاللہ عید ہوگی۔ عید کے چند اعمال جو مستحب ہیں، سنت ہیں، وہ آپ حضرات کو بتا رہا ہوں۔ آپ حضرات کوشش کریں کہ ان اعمال پر ہم عمل پیرا ہوں۔ مختصر سے اعمال ہیں اور جن کی ادائیگی کوئی زیادہ مشکل بات بھی نہیں ہے، بسہولت آسانی کے ساتھ ہم ان اعمال پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ رمضان کا جو یہ مقدس مہینہ گیا ہے، اس مہینے کے اندر جو بھی ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں اور جو بھی ناقدری ہم سے اس مہینے کی ہوئی ہے، سب سے پہلے تو ہم اللہ تبارک و تعالی سے اس مہینے کے اس ناقدری پر شرمندہ ہو کر اللہ تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی کریں کہ اللہ تعالی ہماری اس ناقدری کو معاف فرمائے اور آئندہ سے کما حقہ اس کی ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب عید کے چند اعمال میں ایک تو یہ ہے کہ صبح کو سویرا اٹھیں اور فجر کی نماز با جماعت ادا کریں۔ بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ عید کی نماز کی تو بڑی فکر ہوتی ہے، لیکن فجر کی نماز ہم سے چھوٹ جاتی ہے۔ یہ اچھا عمل نہیں ہے۔ عید کی نماز بھی ہمیں ادا کرنی ہے، لیکن فجر کی نماز جو ہمارے لیے فرض کی گئی ہے، ہم اس کا اہتمام خاص طور سے کریں۔ تو پہلا عمل یہ ہے کہ عید کی نماز اس میں جانے سے پہلے جو فجر کی نماز ہے، اس نماز کو باجماعت ادا کریں، سویرا اٹھیں۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ خوب اچھی طرح غسل کریں اور صاف ستھرے کپڑے پہنیں۔ ضروری نہیں کہ نیا کپڑے ہوں یا نیا جوڑا ہو، کوئی صاف ستھرے کپڑے آپ پہن سکتے ہیں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ خوشبو کا استعمال کریں۔ یہ سنت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن خاص طور سے اس خوشبو کا استعمال کیا کرتے تھے، عطر وغیرہ لگا کر اپنے کپڑوں پر جب عیدگاہ کی طرف جائیں۔ اب جب ہم عیدگاہ کی طرف چلیں تو یہ یاد رہے کہ چلتے ہوئے ہمیں آہستہ سے تکبیرات پڑھنی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس تسبیح کی، ان تکبیرات کی اپنی زبان پر پڑھتے ہوئے عیدگاہ کی طرف جائیں، اور جانے میں یہ خیال رہے کہ جس راستے سے ہم جا رہے ہیں، آتے وقت دوسرا راستہ اختیار کرنا ہے، یعنی جاتے وقت ایک راستے سے جانا ہے اور آتے وقت دوسرے راستے سے آنا ہے، اور پیدل جانا ہے، اپنی سواریوں پر نہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں استطاعت دی ہے۔ اگر کوئی آدمی کمزور ہے، ضعیف ہے، چلنے میں پھرنے میں دشواریاں ہیں تو اس کی بات ایک الگ ہے، باقی اگر ہمارے اندر پاس تندرستی ہے، ہم پیدل چل سکتے ہیں تو پیدل چلنے کی کوشش پوری کریں، اور اپنی استطاعت کے مطابق جو بھی غریب مسکین آپ کو راستے میں عیدگاہ کے باہر ملے، انہیں کچھ صدقہ کریں۔ اور پھر آگے یہ ہے کہ اپنی استطاعت کے مطابق اپنے اہل و عیال پر بھی خرچ کریں، اچھا کھانے کا انتظام کریں ان کے لیے۔ اور پھر یہ ہے کہ اپنے یار دوستوں سے، اپنے رشتہ داروں سے خوش الحانی کے ساتھ ملیں، خوشی کے ساتھ ان لوگوں سے ملیں۔ ایسا نہیں کہ ہمارے دلوں کے اندر نفرتیں ہوں، ہمارے دلوں کے اندر سے محبتیں غائب ہو جائیں۔ یہ بڑی ہی خوشی کا دن ہے، اس لیے ہم جتنے بھی اپنے دوست احباب سے ملیں، اپنے یاروں سے، رشتہ داروں سے ملیں، ان تمام لوگوں سے خوش دلی کے ساتھ ملیں۔ اپنے اندر کی تمام جو بھی ہمارے دل کے اندر برائیاں کسی کے تعلق سے ہیں، اس برائی کو دور کر کر کے ملیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم نے جو بھی باتیں اللہ کے نبی سے سیکھی ہیں، جو بھی باتیں ہمیں معلوم ہوئی ہیں، ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔